کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں, لیکن کیا کرے گا, کوئی بات نہیں. تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا, الحمد سے لے کے والناس تک, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے. تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو. تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے. جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا. کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا. اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا. تو ہم لوگ اس لیول پہ, اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی ہے. یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں, اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے, سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے, آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے, 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں, آپ کو پتہ ہے نا, ہر چیز میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. ایک بے وقوف, ایک اس سے بڑا بے وقوف, اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف. ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر, اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا. پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے, یہ ڈبل بے وقوف. اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں, وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ, یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے بھائی. مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو, اس کے نتائج بھی سوچے ہوں, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا نقصانات, پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا. اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی, مقدر پہ. اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال. دیکھو ایک آدمی بیمار تھا, آپ کا دوست تھا, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, یہی کرو گے نا آپ, یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا, تڑپنے دو. یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا, میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر 2 قسم کے تھے, ایک اناڑی, ایک بڑا سینئر ڈاکٹر. آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں, وہ ابھی نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے, آپ اس کے پاس لے گئے. پھر بندہ مر گیا, آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا. یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال. لیکن نہیں, آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی, دوائیں دی, ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی, پھر بھی بندہ مر گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی, تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا, ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے, اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں گے, اچھا بھلا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا, مرنا مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا, تو جائے گا جہنم میں.